امام علیہ السلام کے دور مقدس میں اس بات کا اتنا خطرہ موجود تھا، جتنا قبر سیدہ کے عظمت کا عنوان تھا، ویسا ہی مولائے متقیان کی قبر کا راز بنانا انتہائی ذمہ داری تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں مولائے متقیان کی شہادت کے بعد کس طرح لوگوں نے امام کو یاد کیا۔ کس نے یاد کیا مولا کو سوائے مولا کے چاہنے والوں کے؟ یہ خبر پہنچی شام میں، مٹھائیاں تقسیم کی گئی، خوشی میں تیل کے چراغ روشن کیے گئے۔ یہ خبر پہنچی مدینے میں تو ایک مخصوص خاتون ہے جس نے اپنے غلام کا نام رکھ دیا عبد الرحمن۔ لیکن حالات و واقعات کیسے کہ وقت شہادت اور شہادت کے بعد بھی اس بات کا امکان اتنا یقینی تھا کہ امام کے قبر مقدس کو اور دفن کیے جانے کو راز بنا دیا جائے۔ مولائے متقیان کے اور بیٹے بھی ہیں، محمد حنفیہ بھی ہیں، حضرت عباس جن کو علمدار کے نام سے یاد کیا گیا وہ بھی ہیں، امام علیہ السلام کے پوتے بھی موجود ہیں، یعنی چوتھے امام۔ امام علیہ السلام کے ام البنین سے جو اللہ نے آپ کو بیٹے عطا کیے وہ چاروں کے چاروں موجود ہیں، کچھ کم سن ہیں، عباس کچھ بڑے ہیں۔ کسی بیٹے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ امام کے جنازے کو اٹھائے سوائے دو بیٹوں کے۔ عجیب جملہ کس طرح سے ادا کیا جائے، کتنا روتے ہوں گے عباس۔ حکم امام تھا کہ یہاں روکا، اور کبھی کربلا میں جنگ کرنے سے روکا، تو کبھی مدینے میں جنازہ حسن پر برستے ہوئے تیروں میں تلوار اٹھانے سے روکا۔ اور ان تمام مقامات پر اطاعت مولا عباس نے ایسی کی کہ آج زمانے کا امام کہتا ہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ باقی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد آپ کی قبریں کھودی گئیں، شہادت کے بعد کھودی گئیں، سوائے مولائے متقیان کے، کہ آپ کی قبر شہادت کے بعد کھودی نہیں گئی، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح سے 1000 سال پہلے مولائے متقیان کی قبر اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی۔ اور اب امام کی وصیت کے الفاظ، ویسے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اتنے زیادہ حالات مخدوش تھے مولا کے حوالے سے، تو آپ کو اگر گھر کے اندر دفن کر دے تو، کیونکہ بہرحال آج بھی اگر کوئی انسان کوفے جائے اور بیت الشرف سے مولائے متقیان کے حرم تک جائے تو کچھ تو وقت لگتا ہے جانے میں نا، فاصلہ ہے۔ لیکن کیا راز تھا؟ ایک راز تو واضح کہ قبر کب کھودی گئی؟ جبکہ نوح علیہ السلام کے زمانے کا طوفان بھی نہیں آیا تھا۔ قبر مشخص اور معین پہلے سے، اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ امام علیہ السلام کی قبر مقدس کے عجائب اور غرائب، وہ تمام تر انسانیت کے لیے مرکز تحفظ روضہ علی ابن ابی طالب۔ میں صرف روضے کی بات کہوں، جیسے کہ اپنی زندگی میں امام علیہ السلام کس طرح سے واقع ہوئے تھے، اس زیارت کے چند جملات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ زیارت ہم جو پڑھیں گے وہ تو پڑھیں گے امین اللہ،
زیارت امین اللہ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جد کی خدمت میں سلام کرنے کا طریقہ بیان کیا. اللہم صلی اللہ. اور یہ اس زمانے کی بات جبکہ امام علیہ السلام کی قبر مقدس ابھی تک راز میں سوائے معصوم کے، سوائے معصومین کے کسی اور کو نہیں معلوم تھا کہ قبر امام کہاں پر ہے. البتہ دو سفید پتھر کے نشانات تھے، ایک درمیان میں ایک سیاہ پتھر تھا، جیسے کہ اب تاریخ بتاتی، اور وہ بھی ایسے کہ ہر ایک کو اس کا اندازہ ہی نہ ہو سکتا تھا سوائے معصوم کے. اس لیے آپ اگر غور کیجئے، زیارت امین اللہ کا آدھا حصہ دعا ہے اور آدھا حصہ سلام ہے. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں روحانیت کو اور زمانے کے امام کی ملاقات کو یقینی بنائے تو روز زیارت امین اللہ کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کر. پھر جس حرم میں جائے گا خدا اس کے لیے امام زمان کی زیارت کا انتظام کرے گا. زیارت امین اللہ. بس اوقات کچھ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں جبکہ روایات کے اعتبار سے جو اصلی ذمہ داری بھی کچھ اور ہوتی ہے. زیارت امین اللہ، میرا چوتھا امام اپنے جد کو سلام پیش کر رہا تھا کہ اچانک امام نے محسوس کیا کہ کوئی مخبر ہے کہ جو امام کی قبر کے راز کو جاننا چاہتا ہے. یعنی چوتھے امام کے دور تک یہ مسئلہ باقی ہے کہ قبر علی ابن ابی طالب کے لیے مشکلات ہے. جب امام نے محسوس کی کوئی امام کی قبر کے راز کو جاننے کے لیے نقصان پہنچانے والا مخبر بنو امیہ کا فرد آنا چاہتا ہے، امام نے زیارت کو اچانک دعا میں